الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. برادران اسلام، ویسے تو ہمارا درس مسلسل اصول ثلاثہ کی شرح پر چل رہا تھا، لیکن چونکہ یہ رجب کا مہینہ ہے اس لیے میں اس درس کو انقطاع کرتے ہوئے مناسب سمجھا کہ رجب کے مہینے میں بالخصوص ہمارے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں رجب کے مہینے میں بہت سارے بدعات پائے جاتے ہیں. مثال کے طور پر رجب کی 27ویں تاریخ کو اسراء اور معراج کا جشن منانا، اسی طرح صلاۃ الرغائب کے نام سے رجب کے مہینے پہ خاص نماز ادا کرنا، رجب کے مہینے پہ خاص عمرہ العمرہ رجبیہ کے نام سے عمرہ ادا کرنے کے لیے آنا. رجب کے مہینے میں کچھ یہ بدعات لوگوں نے ایجاد کر دیا. حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما ليس من فهو رد. من احدث فی امرنا هذا ما ليس من فهو رد. جس نے بھی السلام اللہ وبرکاتہ اس دین کے اندر، اس شریعت کے اندر نئی چیز کا ایجاد کیا، وہ کیا ہے؟ مردود ہے. وہ مردود ہے. اور اللہ رب العالمین نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت کریمہ نازل کر کے اعلان کر دیا کہ دین کے اندر کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. الیوم اکملت لکم دینکم. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آج ہم نے کیا کر دیا؟ دین اسلام کو مکمل کر دیا. اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ دیکھیں، اگر کوئی آج بھی کسی ایسی چیز پر عمل کر رہا ہے جس پر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول، کوئی حدیث، کوئی سنت ثابت نہیں ہے، تو گویا کہ وہ دین اسلام کو کیا سمجھ رہا ہے؟ نامکمل سمجھ رہا ہے. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد. من عمل عملا، کوئی بھی عمل، چاہے چھوٹا عمل ہو یا بڑا عمل، کوئی بھی عمل ہو، من عمل عملا
لیس علیہ امرنا، کوئی بھی ایسا عمل کیا ہے جس پر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس پر ہمارا کوئی حکم نہیں، فہو رد، وہ کیا ہے؟ مردود۔ رجب کے مہینے پہ بہت سارے لوگ ایک خاص نماز ادا کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں صلاۃ الرغائب۔ کیا کہتے ہیں؟ صلاۃ الرغائب۔ اور یہ کب پڑھتے ہیں؟ رجب مہینے کی پہلی جمعے کی رات۔ کب؟ رجب مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو پہلا جمعہ جب آتا ہے نا تو پہلے جمعے کی رات میں یہ نماز ادا کرتے ہیں۔ کب ادا کرتے ہیں؟ مغرب اور عشاء کے درمیان۔ کتنے رکعت؟ 12 رکعت پڑھتے ہیں خاص، ان لوگوں کا خاص طریقہ۔ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد کئی مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، ہے نا، 12 رکعت پڑھتے ہیں اسے۔ اور کیا کہتے ہیں اسے؟ صلاۃ الرغائب۔ صلاۃ الرغائب، جس کا کوئی دلیل نہ قرآن میں موجود ہے، نہ حدیث میں موجود ہے، نہ صحابہ کے آثار میں موجود ہے، نہ تابعین سے ثابت ہے، کہیں بھی موجود نہیں، اس کی کوئی بھی دلیل موجود نہیں۔ آپ لوگ جانتے کہ نہیں جانتے؟ صلاۃ الرغائب کوئی دلیل موجود نہیں، کوئی دلیل موجود نہیں اس کی، اور اسی کے پیچھے جو ہے بالکل لگے ہوئے ہیں۔ دیکھیں دین اسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سنتیں ہیں کیا وہ کم ہیں؟ اس پر تو عمل کرتے نہیں۔ کئی بدعات ہیں، یہ نہیں اس کو چھوڑے، کئی بدعات، جیسے اس میں ربیع الاول میں میلاد منانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ کوئی کرتا ہے، عمل کرتا ہے اس پر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ ہر خمیس کو اور ہر کب؟ یوم الاثنین کو کیا کرتے تھے؟ روزہ رکھتے تھے۔ جو لوگ وہ احتفال جشن مناتے ہیں اور جو لوگ اس طرح کے یہ بدعات اور خرافات جس پر عمل کرتے ہیں، کیا ان کو یہ سنت نظر نہیں آتی؟ کیوں نہیں اس پر عمل کرتے؟ کیوں نہیں ہر جمعرات کو روزہ رکھتے؟ کیوں نہیں ہر پیر کو روزہ رکھتے؟ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی اس پر عمل کی، زندگی بھر اس پر عمل کی، روزہ رکھتے تھے ہفتے میں 2 دن، پھر ایام عید کا روزہ رکھتے تھے 3 روزہ ہر مہینے میں، کیوں نہیں اس پر عمل کرتے؟ صلاۃ الرغائب اجازت کرتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز کی کتنی فضیلت بیان کی ہے، کیوں نہیں تہجد کی نماز پڑھتے؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ ثابت، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمل کیا کرتے تھے، جس پر صحابہ کرام عمل کیا کرتے تھے، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ لیکن جو چیزیں بعد میں آ کے لوگوں نے ایجاد کی، طرح طرح کے نام دیے، اور جو جس کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں، اس کو شریعت سمجھ کے اسی پر عمل کرتے جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن حوض کوثر اپنے امتی کو اپنے دست مبارک سے پلائیں گے، اب جب بدعاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئیں گے تو کیا فرمائیں گے؟ سحقا ذوقا، جاؤ میرے سامنے سے کیا کرو؟ بھاگ جاؤ، دور ہٹو، کیونکہ تم نے میرے بعد میرے شریعت کے اندر نئی نئی چیزیں ایجاد کر۔ کوئی بھی اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، وما آتاکم الرسول فخذوه،
وما نهاكم عنه فانتهوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دے اسے کیا کرو، لے لو، اس کو لازم پکڑو، اس پر عمل کرو، اور جسے تمہیں منع کرے، جسے تمہیں روکے، کیا کرو، رک جاؤ، اس سے باز آ جاؤ۔ اسی طرح یہ رجب مہینے کی 27ویں تاریخ اسراء اور معراج، یہ واقعہ سچ ہے، یہ واقعہ کیا ہے، سچ ہے، سنت پہ ثابت ہے، حدیث کے اندر موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کرایا گیا، کہاں سے، مکہ سے کہاں تک، مکہ سے کہاں تک کا سفر کیا گیا، زمینی سفر، بیت المقدس، مکہ سے بیت المقدس، پھر وہاں سے کہاں کا سفر کرایا گیا، ساتوں آسمان کا سفر کرایا گیا، زمین سے پہلے آسمان، پہلے آسمان سے ساتوں آسمان کا سفر کرایا گیا، پھر ساتوں آسمان کے اوپر جنت اور جہنم کا سیر کرایا گیا، اور اسی سفر میں کیا، 5 وقت کی نماز بھی اللہ رب العالمین نے اس امت کے اوپر فرض کی، تحفے کے طور پر دی۔ اس لیے شریعت دین اسلام کے تمام احکام کہاں، مکہ اور مدینے پہ نازل ہوئی، زمین پہ نازل ہوئی، لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کو اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر 7 آسمان کے اوپر یہ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس لیے اس نماز اتنی زیادہ اہمیت بھی۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، بین العبد و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، ایک کافر، ایک مشرک اور ایک مسلم کے درمیان فرق اس چیز کا ہے، نماز، صرف نماز کا۔ اس لیے آپ شریعت میں شرک کے علاوہ کوئی بھی ایسا حکم نہیں ہے، عبادت نہیں ہے جس کے نہ کرنے پر کفر کا فتویٰ لگایا، سوائے نماز۔ آپ کسی حدیث کے اندر یہ نہیں ملے گا کہ اگر کسی نے روزہ نہیں رکھا تو وہ کافر ہے، اللہ یہ ہے کہ اگر انکار کرتے تو وہ کافر، فرضیت کا انکار کرتے کہ روزہ فرض نہیں ہے، حج فرض نہیں ہے، اگر انکار کر دے تو وہ کافر ہے۔ لیکن اگر انکار نہ کرے، جو اس کو مانتے ہیں کہ ہاں روزہ فرض ہے لیکن روزہ نہیں رکھتا، اس کو کافر نہیں کہا۔ حج ہے، جو انکار نہ کرے، ہاں حج فرض ہے لیکن انہوں نے حج ادا نہیں کی، اس کو کافر نہیں کہا۔ لیکن جس نے نماز نہیں پڑھا، انکار تو دور کی بات، اگر پڑھا نہیں مانتے ہوئے بھی اگر نماز 5 وقت کی ادا نہیں کی، بڑا حساس مسئلہ ہے۔ اگر انہوں نے کیا مانتے ہوئے بھی نماز ادا نہیں کی، اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر اس امت کے علماء کرام نے کس کا فتویٰ لگایا، کفر کا فتویٰ لگایا کہ جو 5 وقت کی نماز ادا نہیں ادا کرتا ہے وہ کیا ہے، کافر۔ تو اس مہینے میں جو دوسری بدعات ہے وہ کیا ہے، 27ویں رجب کو، 27ویں تاریخ کو لوگ کیا، اسراء اور معراج کی یاد میں پورے رات بھر کیا کرتے ہیں، مسجدوں کے اندر جا کے قرآن کی تلاوت اور یہ طرح طرح کے جشن اور یہ حلوہ پوری، یہ سارے کس کے لیے، اسراء اور معراج۔ پہلی نمبر بات،
کہ یہ سراسر بدعت ہے. کیا ہے؟ بدعت. نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراء اور معراج کا جشن منایا اور نہ صحابہ اکرام نے اسراء اور معراج کا جشن منایا. نہ حدیث میں ثابت ہے، نہ صحابہ اکرام کے قول و فعل سے ثابت ہے، اور نہ تابعین کے قول و فعل سے ثابت ہے. کسی سے بھی یہ ثابت نہیں. 27ویں تاریخ کو رجب کے مہینے میں اسراء اور معراج بدعت ہے. کس لیے؟ پہلی نمبر بات یہ ہے کہ اسراء اور معراج ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. حدیث کے اندر کیا ہے؟ ثابت ہے. لیکن اسراء اور معراج رجب مہینے کی 27 تاریخ کو ہی ہوا ہے، یہ کہیں ثابت نہیں. بلکہ اکثر علماء کرام نے یہ فرمایا کہ یہ تو رجب کے مہینے میں ہوا ہی نہیں. اگر رجب کے مہینے میں بھی ہوا تو یہ ثابت نہیں ہے کہ 27 تاریخ کو ہوا اسراء میں. بات سمجھ میں آ رہی؟ کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ 27 تاریخ کو اسراء و معراج. چلو اگر مان بھی لیتے ہیں کہ 27 رجب مہینے کی 27 تاریخ کو ہی اسراء و معراج ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بیت المقدس کا سیر کرایا گیا، پھر بیت المقدس سے کیا آسمان کا سفر کرایا گیا، 7 آسمان کا سفر کرایا گیا. 7 آسمان میں ہر ایک آسمان میں کیا انبیاء اکرام سے ملاقات ہوئی. پھر 7 آسمان کے اوپر جنت اور جہنم کا بھی سیر کرایا گیا، اللہ رب العالمین سے باتیں ہوئی. لیکن کہیں بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ 27 تاریخ کو ہوا. اگر 27 تاریخ کو بھی ہوا ہے تو پر بھی بدعت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو کسی قسم کی کوئی خاص عبادات یا جشن منانے کا حکم نہیں دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا. نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو جشن منایا، اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ اکرام نے اس رات کوئی خاص عبادت کی اور نہ ہی جشن منایا. اب آپ فیصلہ کریں، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سنت ثابت نہ ہو، جس پر صحابہ اکرام نے عمل نہ کیا ہو، جو ابھی آج کے زمانے میں کر رہے ہو، آپ اسے سنت کہیں گے یا پھر بدعت کہیں گے؟ سراسر کیا ہے؟ بدعت ہے. بھائی جتنی سنتیں پڑی ہیں، جتنی سنتیں حدیث کے اندر ثابت ہے، موجود ہے، کیا وہ کم ہے؟ آپ اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ آپ اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ کتنی سنتیں بھری پڑی ہوئی ہیں. روزہ رکھنا، تہجد کی نماز پڑھنا، کتنی سنتیں. لیکن آپ کو جو سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ کو وہ ساری سنت نظر نہیں آ رہی ہے. بس کیوں؟ یہ رات کو کیا حلوہ پوری کھانے کو ملتا ہے. اسی لیے جو بھی یہ اسراء اور معراج کے نام پر 27ویں رجب مہینے کی 27ویں تاریخ کو یہ جشن مناتے ہیں، خاص عبادت کرتے ہیں، یہ ساری کی ساری کیا ہے؟ بدعات اور خرافات ہے. اس سے انسان کو کیا بچنا چاہیے؟ دور رہنا چاہیے. تیسری بات، رجب کے مہینے پہ خاص عمرہ ادا کرنا، جسے کیا کہا جاتا ہے؟ العمرہ الرجبیہ. کیا؟ العمرہ الرجبیہ. عمرے کے رجب کے مہینے پہ خاص صبر کر کے کیا انہیں اس رجب کے مہینے پہ خاص عمرہ کے کیا فضیلت ہے. پہلی بات کہ رجب کے مہینے پہ خاص عمرہ کی
کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے پہ عمرہ کیا تھا، اس لیے ہم رجب کے مہینے پہ عمرہ کے لیے جاتے ہیں، لیکن یہ بات بھی سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی رجب کے مہینے پہ عمرہ نہیں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے ہیں، اور چاروں کے چاروں کس مہینے میں؟ ذی القعدہ میں عمرہ۔ تو آپ کس لیے رجب کے مہینے کو جو ہے خاص عمرے کے لیے ثابت کر دیتے ہیں؟ اس لیے العمرہ الرجبیہ بھی کیا ہے؟ بدعت۔ عمرہ الرجبیہ بھی کیا ہے؟ بدعت۔ لہذا اس مہینے پہ، رجب کے مہینے پہ خاص 3 بدعات پائے جاتے ہیں۔ پہلی کیا؟ صلاۃ الرغائب۔ صلاۃ الرغائب کیا ہوتا ہے؟ رجب کے مہینے میں پہلی جمعے کی رات 12 رکعت مغرب اور عشاء کے درمیان ادا کرنا، جس پہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں۔ اس کی کوئی حدیث موجود کیا نہیں۔ آپ دوسری نماز ثابت پڑھو۔ اب کتنے لوگ دیکھو فرض نماز کے بعد سنت پڑھنے کی کیا توفیق نہیں ہوتی ہے، مسجد سے باہر جاتے ہیں، اور خاص یہ صلاۃ الرغائب 12 رکعت اس کے پیچھے پڑے ہوئے۔ لہذا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت ثابت ہے، آپ اس پہ عمل کرو۔ تہجد کی نماز پڑھو۔ لہذا یہ صلاۃ الرغائب ادا کرنا کیا ہے؟ بدعت ہے۔ دوسرا، اسراء اور معراج کا جشن منانا کب؟ رجب مہینے کی 27ویں تاریخ، یہ بھی کیا ہے؟ بدعت ہے۔ اور تیسرا کیا؟ یہ رجب کے مہینے پہ کیا خاص عمرہ ادا کرنا۔ اب رہی بات کہ کیا خاص رجب کے مہینے کی کوئی خاص خصوصیت ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا منها 4 حرم۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک سال کے کتنے مہینے ہیں؟ 12 مہینے۔ منها 4 حرم، ان میں سے 4 کیا ہے؟ حرمت کے مہینے۔ کیا؟ حرمت کے مہینے۔ یہ 4 مہینے حرمت کے مہینے کیا کیا ہے؟ کیونکہ یہ 4 مہینے پہ پہلی نمبر بات کہ لڑائی کرنا کیا ہے؟ حرام ہے، الا یہ ہے کہ اگر دشمن آگے سے آپ پر حملہ کرے تب کیا ہے؟ جائز ہے۔ اور یہ حرمت والے مہینے پہ دوسرے مہینے کے مقابل اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو کیا ہے؟ زیادہ اسے کیا ہوتا ہے؟ گناہ ہوتا ہے۔ اور یہ حرمت کے 4 مہینے کون کون سا مہینہ ہے؟ کون کون سا مہینہ حرمت کا؟ 4 مہینے کسی کو یاد ہے؟ 3 متوالیات، 3 کیا ہے؟ مسلسل ہے، اور 1 فردی ہے جو رجب کا مہینہ۔ حرمت کا مہینہ کون کون سا ہے؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے مسلسل ہیں۔ اور اسی حرمت کے مہینے میں کیا ہے؟ حج فرض ہے۔ کون کون سا؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ اور کیا؟ محرم۔ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور چوتھا کون سا؟ رجب۔ یہ 4 مہینے، 4 مہینے میں کیا گناہ کرنا زیادہ ضرور۔ ایسے تو گناہ کرنا کیا ہے؟
ہر مہینے پہ کیا ہے؟ جرم ہے. لیکن اس پہ اگر کوئی کرتا ہے تو اسے گناہ زیادہ. جیسے مثال کے طور پر کوئی اگر دوسری جگہ پہ کوئی بھی گناہ کرتا ہے اور مکہ اور مدینے میں کوئی گناہ کرتا ہے، مکہ کے اندر، حرم کے اندر، جہاں تک جو ہے حرم، حدود حرم کے اندر کوئی اگر گناہ کرتا ہے، چاہے مکہ ہو یا مدینہ، تو اس کو کیا گناہ ڈبل ہے. مثال کے طور پر کوئی اگر یہاں پہ چوری کرتا ہے اور وہی بندہ اگر جا کے کہاں مکہ پہ چوری کرتا ہے، تو یہاں پہ جتنا چوری کا گناہ ملتا ہے اس سے کہیں ڈبل کہاں مکہ کے اندر اگر کوئی گناہ کرے. اسی طرح کوئی اگر بعض زنا کرے، اگر وہاں جا کے مکہ کے اندر، حرم کے اندر زنا کرے تو اس سے گناہ کیا ڈبل ہوتا ہے. اسی طرح مدینے میں کوئی اگر باہر گناہ کرتا ہے، اگر وہی بندہ اگر جا کے وہاں مدینے کے اندر گناہ کرتا ہے حرم کے اندر، تو اس سے کیا گناہ ڈبل ملتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حرمین کے اندر گناہ کرنا کیا زیادہ ہے؟ گناہ ہے. اسی طرح یہ حرمت والے 4 مہینے میں گناہ کرنا کیا حرام کا کام کرنے میں زیادہ گناہ ہے. کون کون سا؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب. اس مہینے میں حرام اس لیے ہے کہ اس مہینے میں لڑائی کرنا کیا ہے حرام ہے. حرمت کے مہینے لڑائی کرنا کیا ہے حرام ہے. اسی طرح دیگر مہینے کے بالمقابل اس مہینے پہ کیا حرام کے کام کرنے پہ گناہ ہے کیا ہے زیادہ ہے. اسی لیے اسے کہا حرمت کا مہینہ کہا گیا ہے. باہر کہ یہ 4 مہینے کیا ہے حرمت کے مہینے میں، لیکن خاص یاد رکھیں، اور اگر کوئی آس پاس پہ عمل بھی کر رہا ہے تو اسے روکے. یہ چیز بالخصوص کیا رجب کے مہینے میں 27ویں تاریخ کو اسراء اور معراج کیا کرنا، جشن منانا. ہاں عمرہ کرنا کوئی جو ہے منع نہیں ہے. اگر کسی کی کوئی اسی مہینے پہ اتفاق ہو گیا، مثال کے طور پر چھٹی ہے، کیا کریں اس مہینے پہ تو عمرہ کے لیے چلے گئے، تو عمرہ کرنا اس مہینے میں کوئی منع نہیں ہے. یہ نہ سمجھے کہ اس مہینے میں عمرہ کرنا منع ہے، کوئی منع نہیں ہے. لیکن خاص ثواب کی نیت سے کہ اس مہینے پہ ہم عمرہ کریں گے تو زیادہ اجر ملے گا، اس نیت سے عمرہ کرنا کیا ہے بدعت ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دوسرے مہینے کی طرح ہے نا، جس طرح دوسرے مہینے ہیں شوال ہے، شعبان ہے نا، دوسرے مہینے میں جس طرح آپ عمرہ کر رہے ہیں اسی طرح آپ اس مہینے میں عمرہ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس نیت سے کہ رجب کے مہینے پہ عمرہ کرنے سے ثواب زیادہ ملے گا، اس نیت سے سفر کر کے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش سے آنا یہ کیا ہے بدعت. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر یوں ہی اتفاق ہو گیا، عمرہ کا پلان تھا دوسرے مہینے میں، رجب کا مہینہ پڑ گیا تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی منائی نہیں ہے، جائز ہے. لیکن نیت کیا اس نیت پہ نہیں ہونی چاہیے کہ رجب کے مہینے پہ ثواب جائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ عمرے کی بات. اور دوسری وہ جو کیا کہتے ہیں صلاۃ الغائب اور اسراء و معراج، یہ جو ہے بدعت. اس کے علاوہ کوئی بھی بدعت، چاہے رجب کے مہینے پہ ہو، شعبان کے مہینے پہ، شاید کیا شعبان کے مہینے پہ بدعت ہے، کیا کہتے ہیں اسے شب برات. دیکھیں اس کی بھی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، کیوں مناتے ہوں؟ کوئی دلیل موجود نہیں. تو بہرکیف یہ نہیں کہ صرف رجب کے مہینے میں بدعت ہے، چاہے دوسرے مہینے میں کوئی بھی بدعت. اسی طرح کیا ربیع الاول میں کون سا میلاد کا جشن،
میلاد النبی کا تو اس طرح کے جو بدعات ہے جو لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کے بعد اپنی طرف سے گڑ دی. اس بات کو ہمیشہ یاد رکھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما ليس من فهو رد. اور فرمایا من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ثابت نہیں، چاہے رجب کے مہینے پہ ہو، چاہے شعبان کے مہینے پہ ہو، چاہے رمضان میں ہو، چاہے ربیع الاول میں ہو، کسی بھی مہینے پہ ہو، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ بدعت. وہ کیا ہے؟ بدعت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے میں جب آپ منبر پہ کھڑے ہوتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ کل بدعت ضلالہ. ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی. ہر بدعت. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنت ثابت ہے آپ اس پر عمل کریں، اور جو لوگوں نے اپنی طرف سے گڑے ہوئے ہیں، اپنی طرف سے بنائے ہوئے ہیں، اس طرح کے تمام بدعات اور خرافات سے دور رہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بدعات اور خرافات سے محفوظ رکھے. اللہ رب العالمین ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو حدیث کے اندر موجود ہے ہمیں اللہ رب العالمین اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ رب العالمین ہمارے تمام نیک اعمال اور نیک نیتوں کو قبول فرمائے. آمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد.